السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وذریاتہ واصحابہ وازواجہ ومن والاہ الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اس زوم پروگرام میں موجود ہماری قابل قدر ماؤں، بہنوں اور بچیوں اور دیگر مشاہدین اور سامعین کرام، آج کے اس درس کا عنوان ہے جنت کی عورتیں۔ اللہ تعالی ہم سبھوں سے راضی اور خوش ہو جائے اور تا حیات پوری زندگی ہر حال اور ہر استھان میں تقوی اور طہارت کی راہ پر گامزن رکھے، اور اللہ تعالی اپنی مہربانی سے ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے، آمین۔ جیسا کہ میں نے بتلایا کہ آج کے درس کا عنوان ہے جنت کی عورتیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی جن عورتوں کو جنت کے اندر داخل فرمائے گا، جو آدم کی بچیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، وہ ان کو اللہ تعالی کس طرح بنا دے گا۔ دیکھیں، جنت میں کچھ عورتیں اپنے ایمان اور نیک عمل اور اللہ کی مہربانی سے دنیا کی عورتیں جائیں گی، جو اللہ تعالی جنتی مردوں کو عطا فرمائے گا۔ اور جنت کے اندر کچھ عورتیں ہوں گی جن کو حور عین کہا جاتا ہے، ان کا ذکر آج نہیں میں کر رہا ہوں۔ آج میں ان عورتوں کی نعمتوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو دنیاوی عورتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور خوش ہو کر جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ اور ہر مرد اور ہر عورت کو یہ بات معلوم ہے کہ جنت میں داخلے کے اسباب ایمان اور نیک اعمال ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ جنت میں داخلے کے اسباب جو بنیادی ہیں وہ ایمان اور نیک اعمال ہیں۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ تا حیات ہم لوگوں کے ایمان کی دولت سے مالا مال رکھے اور نیک اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً انسان کی کامیابی اور ترقی کی پہچان دنیاوی دولت، دنیاوی حسن و جمال اور خوبصورتی، دنیاوی سطوت اور جلوہ، دنیاوی شہرت نہیں ہے، بلکہ انسان کے نیک اور اچھے ہونے کی کسوٹی ایمان اور اعمال صالحہ
نیک کردار اور نیک اعمال ہیں، اور ان دونوں خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے چاہے مرد ہو یا عورت، امیر ہو یا غریب، کالا ہو یا گورا، جسمانی عیبدار ہو یا تندرست، ان دونوں خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے دنیاوی زندگی ہی ہے۔ دنیاوی زندگی ختم ہونے کے بعد ان دونوں خوبیوں میں اگر کوئی زیادتی کرنا چاہے تو ناممکن ہے، اور اللہ تعالی نے سب کے لیے یہ میدان کھلا رکھا ہے۔ دوسری چیز، یہ دونوں خوبیاں ایمان اور اعمال صالحہ کا کرنا، نیک اعمال کرنا، اسی وقت ہو سکتا ہے جب ایک خاتون اور ایک مرد قرآن کریم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے ایمان کو کرے اور اپنے اعمال کرے۔ قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے علاوہ کوئی بھی یہ دونوں خوبیاں اپنے اندر نہیں پیدا کر سکتا۔ سامعین کرام، اور خصوصاً اے آدم کی بیٹیوں، اے ہماری ماں اور بہنوں، یہ اللہ تعالی کا بہت بڑا احسان، مہربانی اور کرم ہے کہ جہاں اللہ تعالی نے جنت میں جانے والے مردوں کو بہت ساری نعمتیں دینے کا وعدہ فرمایا ہے، وہیں پر اللہ تعالی نے اپنے اوپر ایمان لانے والی آدم کی بیٹیوں کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سنت پر چلنے والی آدم کی بیٹیوں کو بھی جنت کے اندر خصوصی طور پر ایسی نعمتیں دینے کا وعدہ فرمایا ہے کہ جن نعمتوں کو پا کر کے آدم کی بیٹیاں اور بچیاں، دنیا کی عورتیں یقیناً مست و مگن ہو جائیں گی۔ ایسی نعمتیں دینے کا وعدہ فرمایا ہے جو جنتی مردوں کے خوشیوں اور مسرتوں میں زیادتی کا سبب بنے گا۔ جنت میں وہ عورت جس کو اللہ تعالی اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرما دے گا، اسے بہت ساری ایسی نعمتیں عطا فرمائے گا جن نعمتوں سے مرد حضرات کہیں نہ کہیں محروم ہوں گے۔ میرے ناقص ترین رائے کے مطابق یہ اللہ کا کرم اور مہربانی ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں وعدہ فرمایا ہے کہ تم میں سے جو بھی چاہے مرد ہو یا عورت نیک عمل کرے گا، اسے نہایت بہترین، خوشگوار، مست و مگن زندگی عطا فرمائے گا اور من پسند ان کی ساری چاہت کو پوری فرما دے گا، چاہے مرد ہو اور چاہے عورت۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے وعدے کیے ہیں ہر اس مرد کے لیے، ہر اس عورت کے لیے جو ایمان والے ہوں، نیک اعمال والے ہوں، نیک کردار والے ہوں، عبادت و بندگی والے ہوں، تقوی اور طہارت والے ہوں، دنیا کے اندر ہر لمحہ ہر پل اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوں، نیکیاں کرنے کے باوجود اللہ کے عذاب سے، اللہ کے پکڑ سے گھبرانے والے ہوں۔ ایسے لوگ ہوں جب ان کے سامنے اللہ رب العالمین کا ذکر ہو، اللہ کے ناموں کا ذکر ہو، اللہ کی آیتوں کا ذکر ہو،
تو ان کے دل خوف اور دہشت سے کانپ اٹھیں، لرزہ برندام ہو جائیں۔ میری ماں اور بہنوں اور سامعین کرام، مرد حضرات، یہ درس دونوں کے لیے ہے، کیونکہ یہ جوڑا جو میاں بیوی کا جوڑا ہوتا ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے خیرخواہ اور ہمدرد ہوتے ہیں۔ مرد بھی سنیں اور عورتیں بھی سنیں، اور کوشش کریں کہ ان نعمتوں کو پانے کے لیے ہمیں کیسا بننا پڑے گا اور کیا کرنا پڑے گا۔ آپ نے پچھلے درسوں میں یہ بات سنی ہوگی، جنت کی عورتیں، اللہ تعالی ہماری بیویوں کو، بچیوں کو، ماؤں کو، دادیوں کو، نانیوں کو، سب کو جنت الفردوس میں داخل فرما دے۔ اپنی رحمت سے ان کے بشری لغزشوں اور انسان ہونے کے ناطے جو غلطیاں ہوئی ہیں چھوٹی بڑی، اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے ان پر پردہ ڈال دے اور ان سے راضی ہو کر کے اللہ انہیں جنت میں ڈال دے۔ میری ماں اور بہنوں، جنت کی عورتیں یعنی وہ عورتیں جنہیں اللہ تعالی جنت کے اندر داخل فرما دے گا، ان کے بارے میں آپ سن چکی ہیں کہ جنتی عورت ہر طرح کی غلاظت، ناپاکی، بدبودار، ظاہری اور باطنی، اوپری اور اندرونی گندگیوں سے پاک ہوگی۔ نہ اسے حیض آئے گا، نہ اسے نفاس آئے گا، ماہواری نہ آئے گی، نہ ڈلیوری کے بعد جو خون آتا وہ ہاتھ ڈلیوری کا مسئلہ بھی نہیں۔ ساتھ ہی ساتھ نہ دل میں نفرت ہوگی، نہ حسد ہوگا، نہ کینہ اور کپٹ ہوگا، بالکل صاف ستھری، جیسے مثال کے طور پر کہا جاتا دودھ کی دھلی۔ یہ جنتی عورتوں کو اللہ تعالیٰ ایک بہت عظیم ترین نعمت سے نوازے گا۔ میری ماں اور بہنوں، تصور کرو، ذرا سوچو کہ دنیا کے اندر یہ جو ایک طرح سے بدبو کی چیزیں ہیں جو آپ کی صحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، اور اندر دل کے اندر جو گندگیاں آ جاتی ہیں، یہ ساری گندگیوں سے اللہ تعالیٰ صاف فرما دے گا۔ ساری غلاظتوں سے اللہ تعالیٰ دھل دے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، جنتیوں کے لیے جنت کے اندر نہایت پاک صاف بیویاں ہوں گی۔ جنت کے اندر جنتیوں کے لیے نہایت صاف ستھری، پاک و صاف بیویاں ہوں گی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ نہ طلاق کی دھمکی ہوگی، نہ گھر سے بھگانے کی دھمکی ہوگی، اور نہ ہی کوئی ٹینشن ہوگا، نہ ہی کوئی سوکن کا جھار ہوگا۔ بالکل ہمیشہ ہمیشہ پاک و صاف زندگیاں اللہ رب العالمین انہیں عطا فرمائے گا۔ جنت کی عورتوں کی ایک نعمت جس کا ابھی میں نے ذکر کیا ہے۔ دوسری نعمت، جنت میں داخل ہونے والی عورتوں کو اللہ تعالی نئے سرے سے پیدا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، کتنی خوش نصیب اور خوش قسمت ہے ہماری وہ بیٹی، ہماری وہ بیوی، ہماری وہ ماں، ہماری وہ دادی اور نانی، جس سے اللہ تعالی راضی ہو کر جنت کے اندر داخلے کا سرٹیفکیٹ دے دے۔ اللہ تعالیٰ اسے نہایت انوکھے انداز میں اثر نو پھر سے اسے اللہ تعالیٰ بنائے گا۔ وہ کنواری حالت میں جنت میں ہوں گی۔ میری ماں اور بہنوں، آپ جانتی ہیں کہ کنواری حالت کس طرح ہوتی ہے، ایک کنواری بچی اور عورت کی، اور شادی کے بعد کس طرح حالت ہوتی ہے آپ سب جانتی ہیں۔ وہ چہروں کی خوبصورتی
वो मिजाज की पाकी वगैरह वगैरह। तो जन्नत में जो औरत दाखिल की जाएगी वो बिल्कुल कुंवारी की तरह होगी, बल्कि कुंवारी होगी। ये जन्नती औरतों की दूसरी खूबी है। जन्नती औरतों की तीसरी खूबी, जन्नती औरतें अपने शौहरों से मुलाकात के बाद भी हमेशा कुंवारी हालत में रहेंगी, हमेशा कुंवारी हालत में होंगी। चौथी हालत, जन्नती खवातीन अपने शौहर के हम उम्र होंगी। अगर 40 साल का शौहर है तो 40 ही साल की बीवी भी होगी, जन्नती औरत भी होगी। जोड़ा बिल्कुल जवान होगा। और आप लोग माएँ और बहनें हैं या मर्द लोग जानते हैं कि हम उम्र होंगे। आपको जो शौहर अता करेगा अल्लाह ताला, वो भी उसकी उम्र भी वही होगी जो आपकी उम्र होगी। पांचवी खूबी जन्नती औरत की, जन्नती औरतें अपने शौहरों से टूट कर मोहब्बत करने वालियां होंगी। दुनिया के अंदर तो कभी शौहर की बदमिजाजी की वजह से, अभी और कभी बीवी के टेढ़पन होने की वजह से कहीं न कहीं टकराव हो ही जाता है। इल्ला ये कि दोनों सब्र और बर्दाश्त करने वाले और एक दूसरे के गम और सुख को के बारे में सोचने वाले हों। लेकिन और जब दुनिया के अंदर मियाँ बीवी में टकराव हो जाता है तो शैतान उस टकराव को और हवा देने लगता है ताकि दोनों में जुदाई हो जाए। और जब टकराव होता है तो औरत के ज़हन और दिमाग में मर्द के बारे में, अपने शौहर के बारे में कितनी नफरत आ जाती है हर औरत जानती है। या औरत के बारे में शौहर के दिल में कितनी नफरत आ जाती है हर शौहर जानता है। बड़ा खुशनसीब वो जोड़ा होगा कि दुनिया में ऐसी गलाजत या गंदगी किसी के ज़हन दिमाग में न आई हो। जन्नती औरतें अपने शौहरों से टूटकर प्यार और मोहब्बत करने वाली होंगी। अगर आप चाहती हैं या आप चाहते हैं कि आपकी बेटियां, आपकी बीवियां, आपकी बहुएं वगैरह वगैरह इन सारी नेमतों से जन्नत के अंदर मालामाल की जाएं, तो हमारी ये जिम्मेदारी है बहैसियत मर्द, हमारी ये जिम्मेदारी बहैसियत औरत, हमारी माँ और बहनों की ये जिम्मेदारी है बहैसियत औरत कि हम अपने अकीदे को, अपने अमल को, अपने किरदार को इस तरह बनाएं, उसी में लग जाएं कि हम जन्नत के हकदार बन सकें और अल्लाह ताला किसी की मेहनत को ज़ाया और बर्बाद करने वाला कतअन नहीं। फमन यअमल मिथकाल दर्रतिन खैरन यरा, अगर किसी शख्स चाहे मर्द हो या औरत उसने जर्रा के बराबर नेकी की तो उसका बेहतर अंजाम देख लेगा, और अगर किसी ने जर्रा के बराबर गुनाह किया तो उसका बुरा अंजाम भी पाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया जन्नती औरतों के बारे में, इन्ना अंशाना हुन्ना इंशा, हम उनको नए सिरे से पैदा करेंगे। फजअलना हुन्ना अबकारा, हम उन्हें कुंवारी कर देंगे। और बन अतराबा, वो अपने शौहरों के हम उम्र और टूट कर चाहने वाली होंगी। ले अस्हाबिल यमीन, किन लोगों के लिए इन औरतों को अल्लाह ताला सजाएगा, बनाएगा, संवारेगा? उन लोगों को जिन्हें उनका आमाल नामा मैदान महशर में दाहिने हाथ में मिलेगा, और मोमिनों को ही दाहिने हाथ में मिलेगा। नेक अमाल करने वालों ही को जन्नत मैदान महशर में उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट और आमाल नामा दाहिने हाथ में मिलेगा। जन्नती औरतों की खूबसूरती और हुस्न जमाल और उनकी अच्छी सीरत दोनों एतबार से बेमिसाल होंगी। जाहिरी और बातनी
اوپری خوبصورتی اور حسن و جمال اور ان کی پاک سیرت اتنی اچھی ہوگی کہ اس کی کوئی مثال نہیں پائی جائے گی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فیہن خیرات حسان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ جنت میں اہل جنت کے لیے، جنتیوں کے لیے خوبصورت اور حسین جمیل بیویاں ہوں گی۔ اللہ کے کن کن نعمتوں کا تم انکار کرو گے؟ جنتی عورتوں کی جو خوبی ان کے اندر پائی جائے گی، ان میں سے ایک خوبی یہ ہوگی کہ جنت کی خوشیوں کی تکمیل عورتوں کے رفاقت سے ہوگی۔ ایک جنتی کی ساری خوشیاں اس وقت مکمل اللہ تعالیٰ فرمائے گا جب انہیں اپنی بیویوں یا جو عورتیں انہیں ملیں گی ان کے ساتھ رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بیان سورہ زخرف کی آیت نمبر 70 کے اندر فرمایا ہے۔ جنتی عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا جو ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر جنت میں داخل ہونے والی ہوں گی۔ جنت میں داخلے کی اہم بنیاد ایمان اور عمل صالح ہوں گی۔ ایمان اور عمل صالح، اعمال صالحہ والی خواتین کے بارے اور ان کے مقام و مرتبے کے اعتبار سے جنت کی حوروں سے افضل ہوں گی۔ دنیا کی وہ عورتیں جو مومنہ ہیں، اعمال صالحہ والی ہیں، تقوی اور طہارت والی ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ کے حقوق کی مکمل ادائیگی کرنے والیاں ہیں اخلاص کے ساتھ، اور اللہ کے بندوں کی مکمل حقوق کی پابندیاں کرنے والی ہیں، وہ عورتیں جن سے اللہ راضی ہو گیا ہے، جو اپنی محنت سے، اپنے ایمان اور عمل صالح سے، اللہ کی توفیق سے، اللہ کے کرم سے اللہ کو راضی کر لے گئی ہیں، اور جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرماتا ہے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ توبہ کا دروازہ کھولے ہوئے ہے۔ اے دنیا کی مومنہ عورتوں، اے وہ ماں اور بہنوں اور بچیوں، اگر اللہ تعالیٰ اللہ کرے آپ ویسے ہو جائیں، ہم بھی ویسے ہو جائیں جس طرح جنت میں جانے والے ہوں گے۔ دنیاوی جنتی عورت جنت کے حوروں سے افضل، برتر اور اس کا مقام اونچا ہوگا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ جنت کی حوریں جن کے بارے میں تو انشاءاللہ کسی درس میں بیان کروں گا، اور اس لیے بیان کروں گا کہ اے میری ماں اور بہنوں، آپ جو اللہ کو راضی کرنے میں برداشت کر رہی ہیں، تھک رہی ہیں، یہ اللہ کا کرم اور احسان ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے۔ دنیاوی جنتی عورتیں جو جنت کے اندر داخل ہوں گی وہ جنت کی حوروں سے بھی افضل اور برتر ہوں گی۔ دلیل سنیے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں دنیا کی عورتوں کے بارے میں بتلائیں۔ اخبرنی النساء الدنیا افضل ام حور العین۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں بتلائیں کہ دنیا کی جنتی عورتیں افضل ہوں گی یا حور عین یہ افضل ہوں گی؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا بل نساء الدنیا افضل من حور العین اور من الحور العین۔ دنیا کی جنتی عورتیں حور العین سے افضل اور برتر ہوں گی، حور عین سے افضل اور بہتر ہوں گی۔ اور مثال دیا اللہ کے رسول نے جس کو اچھی طرح ہم سمجھ جاتے ہیں کہ دیکھیے بعض کپڑا ہوتا ہے کہ اس میں استر لگتا ہے اندر، جس کو عربی میں بطانہ کہتے ہیں۔ نیٹ والا کپڑا خاص طور پر استر نیچے ہوتا ہے، اور ایک کپڑا استر کے اوپر ہوتا ہے۔ کس کپڑے کی فضیلت اور برتری ہے؟ استر کی کہ اوپر والے کپڑے کی؟
हाँ जवाब सही है, ऊपर वाले कपड़े की। ऊपर वाला कपड़ा आपने जम्फर सिलाया, फराक सिलाया, आप उसमें चूंकि ऊपर वाला कपड़ा थोड़ा हल्का और बारीक होता है, अपने बदन की शरीयत के मिजाज के मुताबिक हिफाजत के लिए आपने अस्तर लगाया है, लेकिन अस्तर कम कीमत वाला होता है, वो छिपा हुआ होता है, उतना कीमती नहीं होता है। अगर उसी को ऊपर कर ले जाए तो ड्रेस अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसे ही है जैसे कि अस्तर के ऊपर वाला कपड़ा अस्तर से अफजल और बरतर है। कहती मैंने कहा है अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किस चीज से, किस खूबी की वजह से जन्नती औरत हुरैन पर अफजलियत हासिल करेगी, अफजल होगी? किस बुनियाद पर, वजह क्या है, कौन सी ऐसी खूबी उसके अंदर पाई जाएगी दुनियावी जन्नती औरत की जो हुरैन से अफजल और बेहतर होगी? अल्लाह के रसूल अकरम बेसलातिहिन्ना, अपनी नमाजों की वजह से, वसियामिहिन्ना, और अपने रोजों की वजह से, व इबादतिहिन्ना, और अल्लाह ताला की अपनी इबादत की वजह से। यह तबरानी की रिवायत है। ये हुरैन से अफजल होगी नमाजों की वजह से, खास तौर पर फराइज, रोजों की वजह से, खास तौर पर फराइज, और अपनी इबादतों की वजह से, खास तौर पर फर्ज इबादतें। मेरी माँ और बहनों, इन इबादतों में आप थकती हैं, कभी शौहर नाराज होता है, कभी कामों काज पीछे हो जाता है, कभी कुछ, लेकिन याद रखो, खास तौर पर फर्ज नमाजें, खास तौर पर फर्ज रोजे, खास तौर पर वो इबादतें जो अल्लाह ताला ने आपको अपना बंदी होने के नाते आपके ऊपर फर्ज किया है, या मौका पाने के बाद दीगर नफली इबादतें, इन इबादतों की बुनियाद पर आपको अल्लाह ताला जन्नत के अंदर बरतरी देगा हुरैन पर। आज दुनिया के अंदर कोई अपनी बहू तलाशने जाता है तो कहता है भाई हिरन की तरह आंख हो और कमर ये हो, बाल ये हो, हाइट ये हो। हुरैन बनने की दुनिया के अंदर सब ख्वाहिश करती है, इसीलिए तो पाउडर और लाली और लिपस्टिक की दुकान सबसे ज्यादा चलती है, फैशनी कपड़ों की दुकान सबसे ज्यादा चलती है। मेरी बहनों, मेरी माँ और बहनों, जरा गौर से सुनो तबरानी की रिवायत जिसे उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बयान किया है। दुनियावी जन्नती औरत हुरैन से अफजल होगी नमाजों की वजह से, रोजों की वजह से, अपनी इबादतों की वजह से, अपने कुरान की तिलावत की वजह से, अल्लाह को राजी करने की वजह से। लेकिन यहाँ एक नुक्ता जरा याद रखिएगा, कोई भी नफल इबादत अगर आप करना चाहती हैं तो शौहर की इजाज़त ज़रूरी है, या जब शौहर घर से बाहर हो, ड्यूटी के टाइम हो, तब आप अपने वक्त को नफली इबादतों में लगाएं। ये नहीं कि शौहर घर पे मौजूद है और उसको ज़रूरत है आप तहज्जुद पढ़ने लगें, यहाँ गुनाह हो जाएगा। आप कुरान की तिलावत करने लगे, यहाँ गुनाह हो जाएगा। अगर शौहर ने इजाज़त दी है, उसको आपकी ज़रूरत नहीं है उस वक्त, तो आप उससे इजाज़त लेके कीजिए, वरना ठीक है शौहर का मिजाज है कि नहीं। बहुत ही मैं खुले अल्फाज में माँ और बहनों को समझाना चाहता हूँ, खासतौर पर नौजवान बच्चियों को समझाना चाहता हूँ कि ठीक है शौहर घर पे है, छुट्टी का दिन है, ड्यूटी नहीं गया, आप उसके लिए कुर्बान रहो, आप उसकी खिदमत के लिए हर वक्त पर बिछाए रखो, और उन दिनों में नफली इबादत आप कम कर दो। लेकिन शौहर ड्यूटी चला गया, शौहर चला गया आपके लिए गोश्त लाने, मछली लाने, काम कारोबार पहले कर लो, बैठ जाओ कुरान खोल करके, वुजू करके नमाज पढ़ने लगो, क्योंकि शौहर के हक की अदायगी, खास तौर पर वाजिब हक की अदायगी,
یہ فرض اور عبادت ہے۔ بہت ساری عورتوں کے شوہروں سے کی جانب سے یہ شکایت ہے کہ مولانا آپ لوگوں کے درس سے عورتیں اتنی متوع ہو گئی، اتنی نیک ہونے لگی ہیں کہ ہمارے حقوق میں کمی کر کے اور بس لگی ہوئی ہے نفلی عبادتوں میں۔ ایک بات اور بتا دوں میری ماں اور بہنوں، آپ لوگ جانتے ہو، سارے مرد حضرات بھی جانتے ہیں، ایک شوہر کو کب آپ کی ضرورت پڑ جائے اس کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شوہر چاہتا ہے کہ میری محترمہ آج چھٹی کا دن ہے یا 8 گھنٹہ ڈیوٹی کر کے آیا ہوں، کچن میں نہ رہیں، میرے بغل ہی میں رہیں، میرے پاس ہی رہیں۔ آپ کچن کا کام پہلے کر لو اور اسی کے پاس بیٹھو۔ یہاں تک کہ یاد رکھو، ظہر میں 4 سنت ہے، 4 فرض ہے، 2 سنت ہے۔ شوہر آ گیا، آپ نے فرض کی ادائیگی کر لی، شوہر روکے بھی تو آپ نہ مانیے، اللہ کہ تھوڑا سا کمپرومائز کرنے کی طاقت یا صلاحیت یا وقت ہو۔ اگر شوہر کہے کہ بھائی فرض آپ نے پڑھ لیا، ہاں میں نے پڑھ لیا، آؤ ادھر آؤ، بیٹھا جائے، کچھ رائے مشورہ کیا جائے، کچھ تو یہ نہیں کہو کہ پوچھ لو کیا میری 2 رکعت سنت باقی پڑھ لوں؟ اگر کہیں ہاں پڑھ لو تو پڑھ لو، ورنہ فوراً حاضر۔ بات چیت کرنا چاہتا، گھر کے حالات معلوم کرنا چاہتا، دل کی دل بستگی چاہتا ہے، تو خاص طور پر فرائض۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہماری بہت ساری مسلمان مائیں اور بہنیں، برا نہ لگے، بالغ لڑکیاں یہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی جانب سے فرض عبادتوں کی پابندیاں نہیں کرتی ہیں۔ فرض وہاں جب اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لے گا تو شوہر کوئی فائدہ نہ دے گا اور بہت ساری چیزیں بے سود ہو جائیں گی۔ تو جنت کی حور عین پر، دنیاوی جنت کی عورتوں کو اللہ برتری اور فضیلت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ رب العالمین ہماری اہلیہ کو، ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو ان عورتوں کی طرح نیک بنا دے جن کو اللہ تعالیٰ نے افضلیت دی ہے، برتری دی ہے جنت کی حور عین پر۔ آمین یا رب العالمین۔ جنت میں جانے والی عورتیں، جیسا کہ میں بتلا چکا ہوں، ان کو اللہ تعالیٰ اتنی نعمت دے گا، خوبصورت اتنا بنا دے گا کہ اگر وہ دنیا کی طرف، ہاں بتا چکا ہوں، جھانک دے تو پورب سے پچھم تک ساری جگہ منور اور روشن ہو جائے گی۔ جیسے سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، جیسے 14ویں کا جب چاند نکلتا ہے تو ہر جگہ روشنی پھیل جاتی ہے اور 14ویں کا چاند ہر ایک کو اچھا لگتا ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق میری ماں اور بہنوں اور ماں اور بہنوں کے گارجینوں، اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے، اللہ ہم سب کو ایمان اور نیک اعمال، ایمان والا اور نیک اعمال کرنے والا بنائے، اور ہمارے ماتحت ہماری بیویوں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہوؤں کو بھی نیک اور ایمان والا بنائے۔ میری بہنوں، ہے مشقت، اللہ کو راضی کرنے میں ہے تھکاوٹ، اللہ کو راضی کرنے میں بہت ساری خوشیوں پر صبر کرنا پڑے گا، بہت سارے غموں پر صبر کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو مومنین میں سے بنا لے۔ سنو، ایک بہترین نعمت جو اللہ تعالی دنیاوی جنتی عورتوں کو عطا فرمائے گا، دنیاوی جنتی عورتوں کے سر کا دوپٹہ، دنیاوی جنتی عورتوں کے سر کی اوڑھنی، سر کا دوپٹہ دنیا اور اس کی ساری نعمتوں سے قیمتی ہے۔ دنیا کے اندر جتنی نعمتیں ہیں، جتنی بھی نعمتیں ہیں، آپ گنیے پوری رات آج، جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ جنتی عورت کے سر پر جو دوپٹہ ہوگا، جو اوڑھنی ہوگی، جو شال اور چادر ہوگی، وہ دنیا کے اور دنیا کی ساری نعمتوں سے بھی کہیں زیادہ قیمتی ہوگی۔ ایک دوپٹہ جو جنتی عورتوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، آپ کی دنیاوی حویلیوں سے، ٹھاٹ و بات سے
खान पीन की सारी नेमतों से, हुस्न जमाल और खूबसूरती से भी कहीं ज्यादा कीमती होगा दुपट्टा क्या है। लेकिन आपको अल्लाह ताला इस तरह नवाज देगा कि दुनिया का जो दुपट्टा है, ये जन्नती औरतों को जो अल्लाह ताला दुपट्टा अता फरमाएगा, वो दुपट्टा दुनिया की सारी नेमतों से भी कहीं ज्यादा कीमती होगा। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहीह बुखारी की रिवायत है, मैं पूरी रिवायत का तर्जमा न करके पढ़ता हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, वाला नसीफुहा अला रासिहा खैर मिन दुनिया मा फीहा, जन्नती औरत के सर पर जो दुपट्टा होगा, वो दुपट्टा दुनिया और दुनिया के अंदर जितनी नेमतें पाई जाती है उससे कहीं ज्यादा कीमती होगा। सुभान अल्लाह। मेरी माओ और बहनों और उनके सरपरस्तों, कितनी बड़ी नेमत है जन्नती औरत की, जिसने हमारे और आपकी तरह दुनिया ही के अंदर जिंदगी गुजारी है। लेकिन अल्लाह का करम हुआ, अल्लाह ताला ने उसे सही समझ दी, दुनिया को आखिरत की खेती समझने का मौका दिया, वो जन्नत में दाखिल हुई और उसके सर पर जो जन्नत के अंदर दुपट्टा और ओढ़नी होगी, उस दुपट्टे की कीमती होने के बारे में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि दुनिया और दुनिया की सारी नेमतों से कहीं ज्यादा कीमती होगी। जन्नती औरतों के लिए अल्लाह ताला एक और नेमत का इंतजाम फरमाया है। जन्नत में हर जन्नती का निकाह दो औरतों से होगा। हर जन्नती का निकाह दो औरत। हर जन्नती के बारे में ये नहीं है, अभी मैं आखिर में बतलाता हूं कि जन्नत के अंदर कुछ लोग सबसे पहले दाखिल होंगे, सबसे पहले, और कुछ लोग पहले गिरोह के बाद दाखिल होंगे। तो जन्नत के अंदर पहला वो गिरोह जो सबसे पहले दाखिल होगा और दूसरा वो गिरोह जो पहले गिरोह के टोली के बाद दाखिल होगा। ऐसे दोनों टोलियों वालों को अल्लाह ताला दुनियावी दो औरतें अता फरमाएगा। जन्नती का निकाह दो औरतों से होगा जो आदम की बेटियों में से होंगी। खातून जन्नत, जन्नत की औरत बैक वक्त 70 जोड़े पहने होगी, जो 70 जोड़े इस कदर उम्दा, नफीस, कीमती होंगे कि उनके अंदर औरत का जिस्म नजर आ रहा होगा। और ये हर एक नहीं देखेगा, वही देखेगा जिसके हिस्से में वो आएगी। औरत बजाते खुद इस कदर हसीन और जमील होगी, उसके जिस्म से हड्डियों का गूदा तक नजर आएगा। इस तरह अल्लाह ताला जन्नती औरतों को बना देगा कि 70 जोड़े पहनने के बावजूद ऊपर से उसका बदन झलकेगा, बल्कि पिंडली में जो हड्डी है उसमें जो गूदा है, वो गूदा भी निहायत उम्दा शक्ल सूरत में देखा जाएगा, वो जिसके हिस्से में वो आएगी। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन तिरमिज़ी की रिवायत है कि पहला वो गिरोह जो जन्नत के अंदर क़ियामत के दिन दाखिल होंगे, वो 14वीं रात की चांद के बराबर चमक रहे होंगे, मुनव्वर और रोशन होंगे। और दूसरा वो गिरोह जो जन्नत के अंदर पहले गिरोह के बाद दाखिल होंगे, वो जन्नत में आसमान में चमकीले तारों के मानिंद होंगे। इन दोनों गिरोहों में से जो सबसे पहले जन्नत के अंदर दाखिल होंगे और जो पहले गिरोह के बाद दूसरे नंबर पे दाखिल होंगे, इन दोनों गिरोहों के लिए अल्लाह ताला दो दो बीवियां अता करेगा। बाकी हर शहदा के अलावा बाकी हर एक को एक, दो दो बीवियां अता फरमाएगा। और अला कुल्ले ज़ौजतिन 70 हुल्ला, ये दुनियावी दो बीवियों के बदन पर 70 जोड़े होंगे। आप ये ना सोचे 70 जोड़े होंगे तो गर्मी लगेगी, कटने लगेगा।
ہاں چلنا پھرنا حرکت کرنا مشکل ہو جائے گا. جیسا کہ آج عجیب بیوقوفی ہے، وہ معلوم نہیں کیا بچیوں کی شادی میں ایک تو 4 کلو غازہ اور پاؤڈر لگا کے ڈھڈو باندر بنا دیتی ہیں، اور وہ مان کہ لاچا کے لہچا وہ 10,000 20,000 کی فضول خرچی کرتے ہوئے. میں اس کے حلال و حرام کی بات نہیں کرتا، لیکن فضول خرچی میں کہتا ہوں. اس کو کہتے پہنا دیتی ہے کہ اگر اے سی نہ ہو تو دلہن بیچاری 70 جوڑے پہنے ہوئی ہوں گی، اور اس 70 جوڑے کے اوپر سے جس کے حصے میں پڑیں گی وہ ان کا پورا بدن دیکھے گا، یہاں تک کہ پنڈلیوں کی گودیاں بھی نظر آئیں گی. سمجھانے کے لیے کہا جاتا کانچ کا ایک ہوتا ہے گول یا جیسا، اور اندر پھول ہوتا ہے، یا چڑیا ہوتی یا مچھلیاں ہوتی ہیں. کانچ موٹا ہوتا ہے، اس کے باوجود اوپر سے وہ پھول اور مچھلیاں وغیرہ نظر آتی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ان لوگوں میں سے بنائے جو پہلے گروہ والے ہوں گے یا دوسرے گروہ والے ہوں گے. جنت میں داخل ہونے والی عورتیں اپنی مرضی اور پسند کے مطابق اپنے دنیاوی شوہروں کی بیویاں بنیں گی، بشرطے کہ وہ شوہر بھی جنت کے اندر داخل ہو جائے. بھائی دنیا کے اندر ایک عورت ہوتی ہے، اس کی شادی ہوتی ہے، شوہر طلاق دے دیتا، پھر وہ دوسری شادی کرتی ہے، وہ بھی طلاق دیتا، پھر وہ تیسری شادی کرتی، وہ بھی طلاق دیتا. یا پہلے شوہر مر گیا، پھر عدت گزارنے کے بعد دوسرے سے اس نے شادی کی، اس کا بھی انتقال ہو گیا، پھر عدت گزارنے کے بعد تیسرے. یعنی وہ عورت جو 3 یا 2 لوگوں سے شادی کرے گی وہ کس کے ساتھ رہے گی؟ اگر تینوں شوہر جنت میں چلے گئے، اگر تینوں شوہر جنت کے اندر چلے گئے اور یہ عورت بھی جنت کے اندر چلی گئی، تو وہ عورت تینوں شوہروں کے ساتھ تو نہیں رہے گی. اللہ اختیار دے دے گا، جاؤ میری بندی، میرے فیصلے سے تم نے 3 لوگوں سے شادی کی، یہ تینوں تمہارے شوہر کھڑے ہیں اور تینوں تمہارے ساتھ جنت میں ہیں. ان تینوں میں سے جو تمہارے ساتھ سب سے زیادہ حسن سلوک کرنے والا دنیا کے اندر تھا، تم اسے پسند کر لو، اسی کے ساتھ تمہیں رہنا ہے، اسی کے ساتھ تمہیں رہنا ہے. یہ بھی اختیار اللہ تعالیٰ دے گا. وہ تینوں جھگڑ بھی نہیں پائیں گے آپس میں کہ نہیں میرے حصے میں آ، میرے حصے میں آ، میں نے یہ کیا تھا، میں نے یہ کیا تھا. اللہ تعالیٰ عورت کو اختیار دے گا کہ جاؤ بھائی یہ تمہارے تینوں شوہر ہیں کے بعد دیگرے، جنت کے اندر یہ بھی ہے، آپ بھی ہیں، آپ جسے چاہو اختیار کر لو، جس کے ساتھ رہنا چاہو تم رہو. اور دنیا کے اندر جو تمہارے ساتھ اچھے برتاؤ کیا کرتے تھے، اللہ تعالی ہماری بیویوں کو ہمارے ہی ساتھ رکھے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، اور دنیا اور آخرت کے ہر غم سے محفوظ رکھے. بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ جنت کے اندر مردوں کی تعداد زیادہ ہوگی یا عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی؟ مردوں کی تعداد زیادہ ہوگی یا عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی؟ تو یہ بھی میں بتلا دوں، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کے مطابق عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی جنت کے اندر. اور آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں، پہلا وہ گروہ جو جنت کے اندر سب سے پہلے داخل ہوگا، پھر دوسرا گروہ جن کی کافی تعداد ہوگی وہ داخل ہوں گے. ان دونوں گروہ والوں کو 2 دنیاوی بیویاں دی جائے گی. تو کس کی تعداد زیادہ ہوگی؟ عورتوں کی نا. ہر جنتی کو، ان کے علاوہ ہر جنتی کو ایک بیوی دی جائے گی. تو کس کی تعداد زیادہ ہوگی؟ مردوں کی کہ عورتوں کی؟ مان لیجئے سمجھانے کے لیے کہ پہلا گروہ 1 لاکھ، تو عورتیں کتنی ہوئی؟ 2 لاکھ. دوسرا گروہ 1 لاکھ، تو عورتیں کتنی ہوں گی؟ 2 لاکھ جنتی، 4 لاکھ جنتی عورتیں. تو عورتوں کی تعداد اس کے اندر زیادہ ہوں گی.
اسی طریقے سے ایک سوال اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنت کے اندر مردوں کو حور عین ملے گی تو عورتوں کو کیا ملے گا؟ پہلی بات تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تم سارے جنتیوں کے لیے جنت کے اندر وہ ساری نعمتیں ہوں گی جس کا تمہارا دل چاہے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنتی عورت جنت میں داخلہ پانے کے بعد جو اس کی اچھا ہوگی اللہ فراہم کرے گا، اور جنتی مرد ہو یا عورت اس کی کوئی غلط اچھا اور تمنا نہیں ہوگی۔ اگر کوئی عورت ہے کہ دنیا میں اس کا شوہر تھا لیکن وہ جنت میں نہیں جا سکا اپنی بدعملی بد کرداری کی وجہ سے، اور عورت گئی تو اللہ تعالیٰ اس کی شادی کرا دے گا کسی جنتی مرد سے۔ یا کوئی کنواری لڑکی مر گئی اور وہ نیک جنت کے اندر گئی، دنیا کے اندر اس کے پاس شوہر نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کی شادی کرا دے گا کسی جنتی مرد سے۔ تو یہ ہے جنتی عورتوں کی کہانی جو اللہ تعالیٰ نوازے گا ان ساری مومنہ نیک اعمال کرنے والی بہنوں کو، جن سے اللہ راضی ہو کر اپنی رحمت سے جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ میری ماں اور بہنوں، کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا احسان ہوگا، آپ کو اللہ تعالیٰ خوش کر دے گا جنت کے اندر، جس طرح آپ نے اللہ کو خوش کرنے کی دنیا کے اندر ہر جتن کیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو ہر گناہ سے اور جہنم کے ہر کام سے اور قبر کے عذاب کے ہر کام سے اور اللہ کی ناراضگی کی ہر حرکت سے بچنے کی توفیق دے اور بچائے، اور ہر وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے لیے جنت میں داخلے کا سبب بنے اور اللہ کی رحمت کا حقدار بننے کی سبب بنے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیر الجزا۔